پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان برطانیہ میں اپنے مداحوں کے لیے شاندار پرفارمنس دینے پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ برمنگھم، لندن اور مانچسٹر میں کنسرٹس کریں گے، جہاں شائقین بے صبری سے ان کی آواز سننے کے منتظر ہیں۔ پنجاب حکومت نے پولیس میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی منظوری دیتے ہوئے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہر ضلع میں ایک جبکہ لاہور میں CCD کا ایک تھانہ بنایا جائے گا۔ 18 سنگین مقدمات کی تفتیش CCD ڈپارٹمنٹ کو منتقل ہوگی۔ پنجاب حکومت نے پولیس آرڈر 2002 میں تبدیلی کر کے آرڈیننس کے ذریعے بنائے گئے نئے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ برف پگھلنے لگی، ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دھمکیوں کے باوجود تہران شاید واشنگٹن کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادہ ہو جائے۔ تیسرے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان اوپنر امام الحق منہ پر گیند لگنے سے زخمی ہو گئے۔ ماؤنٹ مونگاونی میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ تاہم دوسری اننگز میں گرین شرٹس کی بیٹنگ کے دوران اوپنر امام الحق فیلڈر کی گیند ہیلمٹ سے ہو کر منہ پر لگنے کی وجہ سے انجری کا شکار ہو گئے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے لیے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا۔ نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں پاکستان کا انتخاب عمل میں آیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک 4 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درجنوں ممالک پر تجارتی ٹیرف عائد کرنے کے اعلان کے بعد عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صرف 2 روز کے اندر امریکی اسٹاک مارکیٹس میں سرمایہ کاروں کے $60 کھرب سے زائد ڈوب گئے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے حج 2025 کے لیے اپنے قبل از حج آپریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ آپریشن 29 اپریل سے 1 جون تک جاری رہے گا اور اس دوران قومی ایئر لائن 280 خصوصی پروازوں کے ذریعے 56,000 سے زائد پاکستانی عازمین کو سعودی عرب روانہ کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نجی اسکیم کے تحت حاجیوں کے بروقت انتظامات نہ ہونے اور سعودی پالیسی کی پیروی نہ کرنے کے معاملے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 70,000 حاجیوں کے کوٹے کے لیے انتظامات میں تاخیر اور سعودی پالیسی کے مطابق اقدامات نہ اٹھانے پر فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری نے ایک بار پھر انسانی علمی کو جنم دے دیا ہے۔ تازہ حملوں میں پناہ گزین اسکولوں اور بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لائک کرنا تو ایزی ہے، بات تو تب ہو جب لائک نہیں لو ہو۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، ہے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے حج 2025 کے لیے اپنے قبل از حج آپریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ آپریشن 29 اپریل سے 1 جون تک جاری رہے گا اور اس دوران قومی ایئر لائن 280 خصوصی پروازوں کے ذریعے 56,000 سے زائد پاکستانی عازمین کو سعودی عرب روانہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق اس سال 20,000 عازمین سرکاری حج اسکیم کے تحت جبکہ 36,000 پرائیویٹ اسکیم کے تحت PIA کی پروازوں سے سفر کریں گے۔ عازمین کی روانگی کے لیے PIA کی بوئنگ 777 اور ایئر
ایئر بس 320 طیاروں کا انتخاب کیا ہے تاکہ سفر کو زیادہ آرام دہ اور منظم بنایا جا سکے۔ حکام نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ ان طیاروں کو خصوصی طور پر عازمین کی سہولت کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ طویل سفر کے دوران عازمین کو آرام سفر کی سہولت مل سکے۔ PIA کا بعد از حج آپریشن 12 جون سے شروع ہوگا اور 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس دوران واپس آنے والے عازمین کو وطن واپس لانے کے لیے فلائٹس کا مربوط نظام ترتیب دیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام پروازوں کو وقت پر اور محفوظ طریقے سے مکمل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور عازمین کو کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گرد گروپوں کے قبضوں میں موجود غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آریہ فارمولا اجلاس میں پاکستان نے بلوچ لبریشن آرمی مجید بریگیڈیئر اور کلعدم TTP سمیت دیگر دہشت گرد گروپوں کی جدید اور مہلک غیر قانونی ہتھیاروں کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی مشن کے کونسلر سید عاطف رضا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان دہشت گرد گروپوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر مالیت کے غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں جو پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کو مخالف ملکوں سے بیرونی امداد اور مالی معاونت بھی مل رہی ہے جو ان کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ کونسلر عاطف رضا نے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیاروں کے ذخیرے کو بازیاب کیا جائے اور دہشت گرد گروپوں تک ہتھیاروں کی رسائی کو روکا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غیر قانونی ہتھیاروں کی بلیک مارکیٹ کو بند کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عالمی امن اور پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نجی اسکیم کے تحت حاجیوں کے بروقت انتظامات نہ ہونے اور سعودی پالیسی کی پیروی نہ کرنے کے معاملے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 70,000 حاجیوں کے کوٹے کے لیے انتظامات میں تاخیر اور سعودی پالیسی کے مطابق اقدامات نہ اٹھانے پر فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں وزیراعظم نے ایک 3 رکنی حج انتظامی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس مسئلے کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی میں سیکرٹری کابینہ، چیئرمین FBR اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کا نام سعودی عرب کی حج پالیسی کو وزارت مذہبی امور اور نجی حج آپریٹرز کے ذریعے نافذ کرنے کی وجوہات کا جائزہ لینا ہوگا۔ کمیٹی 3 دن کے اندر اپنی رپورٹ اور سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی تاکہ جلد سے جلد اس معاملے کا حل نکل سکے۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذہب ہم آہنگی کمیٹی اس کمیٹی کو مکمل سیکریٹریٹ سپورٹ فراہم کرے گی تاکہ تحقیقات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ کمیٹی یہ بھی دیکھے گی کہ وزارت مذہبی امور نے نجی حج آپریٹرز کے لیے ضروری رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور اگر ان میں کوئی کمی ہو تو اس پر بھی رپورٹ پیش کی جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حاجیوں کے حقوق اور سہولیات کو اولین ترجیح دی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ سعودی پالیسی کی مکمل پیروی کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درجنوں ممالک پر تجارتی ٹیرف عائد کرنے کے اعلان کے بعد عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صرف 2 روز کے اندر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے $60 کھرب سے زائد ڈوب گئے ہیں۔ ٹرمپ کے ان ٹیرف کے اثرات نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر مرتب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ انٹارکٹیکا کے قریب وہ غیر آباد جزائر بھی اس پالیسی کی زد میں آ گئے ہیں جہاں صرف پینگوئنز رہتی ہیں اور انسان شاید 1 دہائی پہلے آخری بار وہاں گئے تھے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ 5 برس کی بدترین مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ ڈاؤ جونز میں 5%، S&P 500 میں 4.6% اور نیسڈیک میں 4.7% گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ لندن اسٹاک ایکسچینج میں 50 انڈیکس نے کووڈ وبا کے بعد پہلی بار 5% کی کمی دیکھی۔ جرمنی کی مارکیٹ 4% اور جاپان کی مارکیٹ 2.8% نیچے آ گئی ہے۔ ٹرمپ کی ٹیرف کے بعد چینی مصنوعات کی یورپی منڈیوں کا رخ کرنے کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں، جس سے تجارتی توازن مزید بگڑ سکتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتوں میں بھی 8% کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل بینک کے سربراہ جیروم پاویل نے معاشی سست روی اور مہنگائی میں اضافے پر خبردار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دباؤ کے باوجود شرح سود میں کمی فی الحال ممکن نہیں۔ دوسری جانب IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیا نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی صورتحال میں امریکہ کی جانب سے ٹیرف کا نفاذ
लिहाज आलमी मईशत के लिए एक संगीन खतरा बन सकता है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और इटली के वज़ीर आज़म ने भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि तिजारती जंग आलमी तिजारत और मईशत के लिए नुकसानदेह है। तीनों रहनुमाओं ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और मुश्तरका इक़दामात करने पर इत्तफाक किया है। माहिरीन का मानना है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो दुनिया एक नई माली बहरान की जानिब बढ़ सकती है, जिसके असरात तमाम ममालिक को भुगतने पड़ेंगे। इसराइली फौज की गजा में बमबारी ने एक बार फिर इंसानी अलमी को जन्म दे दिया है। ताज़ा हमलों में पनाह गज़ीन स्कूलों और बेघर फलस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ये हमले किसी मखसूस मकाम तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में बेघर अफराद के अर्जी ठिकानों पर भी फिजाई कार्रवाइयाँ की गयी। 120 फलस्तीनी इस वक्त शहीद हुए जब इसराइली फौज ने एक खैमा बस्ती पर हमला किया, जहाँ जंग ज़दा लोग पनाह लिए हुए थे। इन हमलों के साथ साथ इसराइल ने जनूबी गजा के मुतअद्दिद इलाकों से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के अहकामात भी जारी किए हैं, जिससे मकामी आबादी में शदीद खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 2,80,000 से ज्यादा फलस्तीनी एक बार फिर अपने घरों से महरूम हो चुके हैं और इनके लिए महफूज मकाम तलाश करना मुश्किल हो गया है। इधर हमास ने इसराइली जारियत पर सख्त रद्द अमल देते हुए खबरदार किया है, इन हमलों से यरगमालियों की जानों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद अबतर होती जा रही है, जबकि आलमी बरादरी की खामोशी इस इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना रही है। पंजाब हुकूमत ने पुलिस में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मंजूरी देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर जिले में एक जबकि लाहौर में सीसीडी का एक थाना बनाया जाएगा। 18 संगीन मुकदमात की तफ्तीश सीसीडी डिपार्टमेंट को मुंतकिल होगी। पंजाब हुकूमत ने पुलिस ऑर्डर 2002 में तब्दीली करके ऑर्डिनेंस के जरिए बनाए गए नए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत नए पुलिस यूनिट का सरबराह एडिशनल IGCCD होगा। एडिशनल IGCCD की यूनिट में अफसरान के तबादले कर सकेगा। हर जिले में सीसीडी का एक जबकि लाहौर में सीसीडी के 3 थाने होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक डकैती, कत्ल, दौरान डकैती कत्ल, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, बच्चों के साथ ज्यादती, खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती, चोरी, घरों में डकैती, कब्जा माफिया समेत 18 मुकदमात की तफ्तीश सीसीडी डिपार्टमेंट करेगा। जिला में दर्ज किसी भी अहम और बड़े मुकदमे की तफ्तीश भी सीसीडी को मुंतकिल होगी। अहम केसेस की तफ्तीश मुंतकिली के लिए मुकदमा मुद्दई की दरख्वास्त पर बोर्ड के अफसरान फैसला करेंगे। हुक्काम का कहना है कि सीसीडी में तैनाती के लिए जल्द ही SSP, SPs और DSPs के तबादलों का नोटिफिकेशन होगा। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलूकार राहत फ़तेह अली खान बरतानिया में अपने मदाहों के लिए शानदार परफॉर्मेंस देने पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान वो बर्मिंघम, लंदन और मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट्स करेंगे, जहां शायकीन बेसब्री से उनकी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहत फ़तेह अली खान ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि वो पहली बार 12 साल की उम्र में बरतानिया आए थे और बरतानवी अवाम ने उन्हें हमेशा खास मोहब्बत ही दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ के शायकीन हमेशा उनकी मौसीकी को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, जो उनके लिए बहुत फख्र की बात है। इस बार के कॉन्सर्ट टूर में उनके साहबजादे भी शामिल हैं, जो पहली बार किसी बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा गुलूकार वारिस बेग के साहबजादे अमार बेग भी इस टूर में उनके साथ मौजूद हैं, जो अपने मुनफरिद अंदाज में गायकी का मुजाहरा करेंगे। राहत फ़तेह अली खान ने बताया कि वो मेहदी हसन, मलका तरन्नुम, नूरजहां, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाने सुनने के बेहद शौकीन हैं। उन्होंने अपने मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये कॉन्सर्ट टूर यादगार साबित होगा और शायकीन उनकी परफॉर्मेंस से लुत्फ अंदोज होंगे। कॉन्सर्ट्स के लिए शायकीन का जोश खरोश अरूज पर है और तकरीबन तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं। ये टूर न सिर्फ पाकिस्तानी मौसीकी को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई दिलाएगा, बल्कि नई नस्ल के फनकारों के लिए भी एक बड़ा मौका साबित होगा। तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ओपनर इमाम उल हक मुंह पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। माउंट मोंटगोमरी में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। ताहम दूसरी इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग के दौरान ओपनर इमाम उल हक फील्डर की गेंद हेलमेट से होकर मुंह पर लगने की वजह से इंजरी का शिकार हो गए। मैच के 3 ओवर की तीसरी गेंद पर इमाम उल हक रन लेने के लिए दौड़े तो फील्डर ने थ्रो की, जो इमाम उल हक के हेलमेट से होती हुई इनके मुंह पर जा लगी, जिसके बायस वो जमीन पर जा गिरे। बॉल
لگنے کے بعد اوپنر امام الحق تکلیف میں نظر آئے اور انہیں میدان سے باہر ایمبولینس کے ذریعے لے جایا گیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فزیو اور کھلاڑیوں نے ان کی فوری دیکھ بھال کی۔ بعد ازاں ان کا کنیکشن ٹیسٹ لیا گیا جس میں وہ فیل ہو گئے، جس کے بعد انہیں ریٹائر ہرڈ ہو کر میدان سے باہر جانا پڑا۔ امام الحق کے ریٹائر ہرڈ ہونے کے باعث ان کی جگہ عثمان خان بیٹنگ کے لیے آئیں گے۔ دوسری جانب اوپنر امام الحق کو گراؤنڈ میں موجود ایمرجنسی سینٹر میں طبی سہولت دی جا رہی ہے۔ بعد ازاں ان کی طبیعت سے متعلق اپڈیٹ فراہم کی جائے گی۔ واضح رہے کہ سیریز کے آخری ون ڈے میچ میں پاکستان کو جیت کے لیے 265 رنز درکار ہیں اور قومی ٹیم نے بغیر کسی نقصان پر 55 رنز بنائے ہیں۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے لیے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا۔ نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں پاکستان کا انتخاب عمل میں آیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک 4 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان منشیات کی اسمگلنگ، پیداوار اور استعمال کے خلاف نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان UN اقتصادی اور سماجی کونسل کی حمایت پر مشکور ہے۔ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر انسداد منشیات کی کوششوں میں پیش رہا ہے۔ پاکستان منشیات کی اسمگلنگ، پیداوار اور استعمال کے خلاف نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عالمی منشیات پالیسی سے متعلق مباحثوں میں ہمیشہ فعال اور تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ برف پگھلنے لگی، ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیہ دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دھمکیوں کے باوجود تہران شاید واشنگٹن کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادہ ہو جائے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کے ساتھ آمنے سامنے سفارتکاری کے امکانات کے بارے میں پر امیدی ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم براہ راست بات کریں تو بہتر ہوگا، اس طرح بات چیت تیز ہوتی ہے اور دوسرے فریق کو بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ ثالثوں کا استعمال چاہتے تھے لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ایسا ہو۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ نے ایران کی قیادت کو ایک خط بھیجا تھا جس میں اس کے جوہری پروگرام پر بات چیت کی دعوت دی گئی تھی، تاہم وہ ایران کو بارہا فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دیتے رہے ہیں۔ ایران نے براہ راست مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے، البتہ تہران نے بالواسطہ سفارتکاری کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس وقت یہ واضح نہیں کہ ایران نے واقعی اپنی پالیسی بدلی ہے یا ٹرمپ صرف قیاس آرائی کر رہے ہیں۔ امریکی حکومت ایران پر سخت پابندیاں عائد کرتی آ رہی ہے جن کا مقصد اس کے تیل کی برآمدات خاص طور پر چین کو مکمل طور پر روکنا ہے۔ یاد رہے کہ 2018 میں اپنی پہلی صدارت کے دوران ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والے کثیر الملکی جوہری معاہدہ ختم کر دیا تھا جس کے تحت ایران نے اپنا جوہری پروگرام محدود کیا تھا اور بدلے میں اس پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ہٹائی گئی تھی۔ ایران مسلسل کہتا آیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل جو امریکہ کا قریبی اتحادی ہے کے پاس خفیہ جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ ہونے کا خیال کیا جاتا ہے۔ جنوری میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے ٹرمپ نے عالمی تنازعات میں امن لانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ایران کے حوالے سے وہ کبھی سفارتی اشارے دیتے ہیں تو کبھی سخت لبوج لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بمباری ہوگی۔ ایرانی حکام بھی جوابی دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ مشرق وسطی میں امریکی افواج اور مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے گزشتہ ماہ کہا تھا امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے ساتھ دھمکیاں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اگر ایرانی قوم کے خلاف کسی بھی قسم کی شرارت کی گئی تو اس کا شدید جواب دیا جائے گا۔ تاہم غزہ کی جنگ اور دیگر علاقائی تنازعات کے باعث ایران کی پوزیشن کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایران نے حال ہی میں لبنان میں حزب اللہ کے سینئر سیاسی اور عسکری رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ ایران کا مضبوط اتحادی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شام میں صدر بشار الاسد کے زوال کے بعد ایران ایک اور اہم اتحادی سے محروم ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی موجودہ حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ فکر مند ہیں، وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسا محسوس کریں۔